بلٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی فوج نے ایران کے سمندری راستوں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ محاصرہ اپنا ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سینٹ کام کی جانب سے سمندری عملے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ جو بھی جہاز بغیر اجازت ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوگا یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا اسے روکا جا سکتا ہے، اس کا راستہ تبدیل یا اسے قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا یہ ناکہ بندی آبنہ ہرمز سے غیر ایرانی بندرگاہوں کے لیے یا وہاں سے آنے والی غیر جانبدار بحری آمد و رفت کو متاثر نہیں کرے گی۔ خبر یہ ہے کہ ایرانی بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے اور ان کی کچھ چھوٹی کشتیاں بچی ہیں جنہیں امریکہ اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا۔ ایران کے 158 بحری جہاز ڈبو دیے گئے۔ کچھ چھوٹے ایرانی جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے فاسٹ اٹیک شپس سے امریکہ کو زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا اگر یہ کشتیاں امریکی ناکہ بندی کے قریب آئیں تو انہیں بھی اسی طرح تباہ کر دیا جائے گا جیسے منشیات فروشوں کی کشتیوں کو تباہ کیا تھا۔ ہمارا جواب انتہائی تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ سمندر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بھی کارروائی سختی سے جاری ہے اور بحری راستوں سے امریکہ آنے والے 98% منشیات کو روک دیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے مگر یہ اقدام دانشمندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر بیان دیتے ہوئے کہا ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں مگر انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کے فوجی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں، بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ترجمان ایرانی افواج کا کہنا تھا کہ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج اور خلیج عمان کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ طرف بحری جہاز آبنہ ہرمز کے آر پار جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ چین کے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں جن کا ہم احترام کریں گے۔ چین کا آبنہ ہرمز کے معاملے پر ایران کی کھل کر حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر دفاع نے کہا آبنہ ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے لیے کھلا ہے۔ امید ہے دیگر ممالک ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ مزید کہا چین دنیا میں امن و استحکام میں سنجیدہ ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے حق میں نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی دباؤ آ جائے ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ کیئر اسٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دوران گفتگو لبنان میں جنگ بندی اور ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا لبنان میں جنگ بندی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اور میکرون نے آبنہ ہرمز سے متعلق مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کر لیا۔ فرانس، روس اور آسٹریلیا نے آبنہ ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے عالمی معیشت پر منفی اثرات سے خبردار کر دیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا امریکی فیصلہ عالمی منڈیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور اس سے توانائی کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر نے زور دیا کہ اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل سفارتکاری کے ذریعے نکالنا ضروری ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا اہم سمندری گزرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے مذاکرات ہی واحد رستہ ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے فریقین کو مشورہ دیا کہ آبنہ ہرمز کے تنازع کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سیز فائر اب بھی قائم ہے۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو بھی شاباش دی، خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو شاباش اور خراج تحسین پیش کر
کرتا ہوں وہ پوری رات جا کے اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار تاریخ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. کہا کہ پاکستان کو وہ عزت ملی جو تاریخ میں کسی کو ملتی ہے. پاکستان کو جنگ کے بادلوں کو امن میں بدلنے کا موقع ملا. آج جاپان کے وزیر اعظم نے کہا آپ شاندار کردار ادا کر رہے ہیں. تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان کی وزیر اعظم سانا تاکائیچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. گفتگو میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم تاکائیچی نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا. انہوں نے مذاکرات کے انعقاد علاقۂ استحکام اور عالمی توانائی کی سلامتی کو اہم قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امریکہ اور ایران کے وفود کے اسلام آباد میں ہونے والے تفصیلی مذاکرات پر شکر گزار ہیں. پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وانگ جی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن کی کوششوں کو اہم قرار دیا. چینی وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد دی اور پاکستان کے سفارتی کردار کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایران اور امریکہ مذاکرات کا انعقاد پاکستان کی ایک اہم سفارتی کامیابی ہے. معرکہ حق میں پاکستان سرخرو ہوا اور بھارت کو واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اس دوران بھارتی میڈیا شدید پریشانی میں مبتلا رہا. شرجیل میمن نے مزید کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی قیادت میں پاکستان نے دنیا کو اپنی اہمیت کا احساس دلوایا. سفارتی محاذ پر پاکستان کا کردار مضبوط ہوا اور عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا جس سے بھارت تشویش میں مبتلا ہے. مزید کہا سندھ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کام کیے ہیں جن سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے. سندھ حکومت کاشتکاروں کو پہلے ہی ریلیف دے چکی ہے اور ہر شعبے کو سبسڈی دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اس سال کے آخر تک ادارہ ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کے دفاتر کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اگر ایف آئی اے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا کرتی تو نیب جیسے ادارے کی ضرورت نہ پڑتی. کہا کہ ایف آئی اے کے کچھ کام نیب کو کرنے پڑ رہے ہیں جو ایک تشویشناک امر ہے. وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ ایف آئی اے سے کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور تقرری تبادلوں کے معاملات میں وہ خود نگرانی کریں گے. انہوں نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ادارے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. محسن نقوی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا اگر کوئی آفیسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اسے نشان عبرت بنایا جائے گا. مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کے لیے سفر بھی ایک بڑا امتحان بن چکا ہے. لوکل بسوں میں نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ سکون اور نہ ہی کرایوں میں کوئی کمی. مزید جانتے ہیں سہار خان کی اس رپورٹ میں. قائد میں روزانہ سفر کرنے والے شہری ایک آسان سواری کے بجائے ایک مشکل اور تکلیف دہ سفر کرنے پر مجبور ہیں. لوکل بسوں میں صورتحال یہ ہے کہ مسافر کھڑے کھڑے جھٹکوں کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور ہیں. بیٹھنے کی جگہ ملنا بھی ایک خواب بن چکا ہے. دوسری جانب مہنگائی کے باوجود کرایوں میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں کی گئی بلکہ شہریوں کے مطابق کئی روٹس پر ناجائز کرایہ بھی وصول کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ ہے W23 کوئی بھی ایکسائل جو بھی ہے ایک تو یہ بہت اوور سپیڈ کرتے ہیں اور کرایہ ناجائز لیتے ہیں اور پھر 120 کی سپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں ایک دم پھر سلو کر دیتے ہیں روڈ کے بیچ میں. حکومت کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کو مطلب ان کے لیے ترتیب بنائی جائے اور کرایہ کو ایک اصول بنایا جائے. پیٹرول کی وجہ سے جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کرائے بھی بڑھ گئے ہیں. ساری بسیز اوور لوڈ کرتے ہیں. میں ابھی راستے سے آ رہا تھا سعادت آباد سے کراچی آیا ہوں. مجھے انہوں نے حالانکہ میں نے 4000 کرایہ بھرا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میں راستے میں اترا ہوں واش روم کے لیے وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے وہاں پہ. تنخواہ اتنی کم ہے, مہنگائی حد سے زیادہ, تو کیا کرے, گھروں کا کرایہ دینا پڑتا ہے. کرائے کے گھر ہے ہمارے, گیس کا بل اتنا مہنگا, بجلی کا بل, ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور کرایہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. گھر میں سلائی کرتی ہوں, اتنی پریشانی ہے کہ سودا لینے جاتے ہیں 1000 کا نوٹ کیا 10 کا نوٹ بنا ہوا ہے وہ 1000 کا نوٹ. دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مار لیں ہم.
मुसाफिरों का ये भी कहना है कि बसों की तेज रफ्तारी और जल्दबाजी ने सफर को मजीद खतरनाक बना दिया है। माहिरीन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौसर निगरानी न होने की वजह से शहरी रोजाना मुश्किलात का शिकार हैं। सवाल ये है, क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई आवाम की सहूलत के लिए है या फिर मजबूरी में सफर करने वालों का इस्तेहसाल? कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया है और इस सर्विस के तहत सरकारी अस्पतालों से मैयत को बाइज्जत बिला मुआवजा घर मुंतकिल किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल शामिल किए गए हैं, जबकि जून तक इस सर्विस को पंजाब की तमाम तहसीलों तक तोसी दी जाएगी। हुकाम का कहना है हर तहसील में खुसूसी एम्बुलेंसेज मैयत की देखभाल सर्विस के नाम से फराहम की जाएंगी, जो मैयत की महफूज और बावकार मुंतकली को यकीनी बनाएंगी। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला ने गाड़ियों की चाबियाँ रेस्क्यू एहलकारों के हवाले की, सर्विस का खुद मुआयना भी किया। उन्होंने अमले से मुलाकात में हिदायत की कि वो अवामी खिदमत और ज़िम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें। मरीम नवाज़ ने कहा सोगवार ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त में दिलासा और मुकम्मल मुआवनत फराहम करना भी इस सर्विस का हिस्सा होगा।